ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سبھی میری پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امن و امان میں ہوں گی۔ الحمدللہ آج سے آپ لوگوں کا یسرن قرآن سٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ آج قرآن پاک کا یہ سفر شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتی ہوں۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ اور مجھے آج سے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم بہت خاص شخص بن گئے ہیں، الحمدللہ۔ دوسری حدیث ہے، جو شخص قرآن کو سیکھنے کی جتنی بھی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ جس دن سے وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کی تمنا کرتا ہے اور وہاں پر جانے کی تیاری کرتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، یا جیسے کہ آپ سبھی بہنیں میرے اگلے لیسن کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، تو قرآن کو سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان سبھی لوگوں کے لیے دنیا کی تمام چیزیں دعائیں مغفرت کرنے لگتی ہیں، اور یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اور مخلوق بنائی ہیں وہ سبھی کے سبھی، یہاں تک کہ جو زمین ہے، زمین کے اندر جو ذرات ہیں، زمین جو ہے ذرات سے بنے ہیں، تو وہ ذرات بھی کیا ہے، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ قرآن کو سیکھنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی آنکھوں پر جو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جو پردہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ اور کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو اللہ نے ایک بیچ میں ہمارے پردہ حائل کر رکھا ہے، اور وہ پردہ اگر میں اٹھا دوں اور انسان اپنے اوپر ہو رہی رحمتوں برکتوں کی بارش کو اگر دیکھ لے تو وہ اسی عبادت میں مشغول رہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن ہی پڑھتا رہے گا، اور اگر وہ قرآن کو سیکھ رہا ہے تو سیکھ ہی رہا ہوگا، یا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہی میں ہی مشغول رہے گا، تو اور وہ بس نہیں کرے گا، مطلب کہ سبحان اللہ۔ تو مجھے میری پیاری بہنوں سے ریکویسٹ بھی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ جو آج سے یہ سٹارٹ کر رہی ہیں اور یہ پورا مکمل کیجیے گا، الحمدللہ اتنے آپ یہ سیکھیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حدیثوں کے اکارڈنگ کہ کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں سے نواز رہے ہیں اس میں۔ اور قرآن میں آیا ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو خوب روانگی کے ساتھ میں فٹافٹ پڑھتے چل جاتے ہیں، اور ہم تجوید اور قواعد کا کوئی خیال ہی نہیں رکھ پاتے ہیں اس وقت میں۔ تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا ہے تجوید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایمان لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق یہ ہے کہ اس پاک کلام کو پڑھا جائے اور صحیح پڑھا جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تجوید کے قواعد یعنی اس کے رولز ہمیں معلوم ہوں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ الذین اعطیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 121ویں آیت ہے، اور اس آیت مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ایک حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اسے صحیح پڑھا جائے۔
آج میں نے یہ تھوڑی سی آپ کو کچھ قرآن سے ریلیٹڈ حدیث بتائی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ان حدیثوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا، اور اسے انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو، اس قرآن کے سیکھنے کے سفر کو، اس کا انجام دینا آپ لوگوں کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ آپ لوگ اپنے نفس کو اور اپنے شیطان سے بچنے کی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کے کورس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔